إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما قابل قدر حاضرین جمعہ، ہر قسم کی کبریائی و بڑائی، تعریف و توصیف اس ذات پاک کے لیے ہے جو احکم الحاکمین ہے، جو رب العالمین ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، بالخصوص امام الانبیاء سید الرسل تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ معزز حاضرین جمعہ، نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو 10 نصیحتیں کی تھی۔ ان میں سے 5 نصیحتوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کر دیا گیا تھا۔ معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو جو نصیحتیں کی تھی، جس کا تذکرہ ہوا، پہلی نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، کہا ہے معاذ کبھی بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، اگر تمہیں
قتل بھی کر دیا جائے، جلا کر راکھ کر دیا جائے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، تبھی بھی اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے اس پیشانی کو مت جھکا۔ دوسری نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کی تھی، کہا تھا اے معاذ ولا تعقن والدیک، کبھی بھی والدین کی اپنے نافرمانی نہ کرنا، اگرچہ وہ تمہیں تمہارے اہل سے اور مال سے تمہیں الگ ہونے کا حکم دے، یعنی کسی بھی حالت میں اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرنا۔ تیسری نصیحت کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو نصیحت کی تھی کہ اے معاذ کبھی بھی جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑنا، اس لیے کہ جو ایک وقت بھی جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ اللہ کے ذمے سے نکل جاتا ہے، پھر اس کا دشمن خون بہائے، اسے مارے پیٹے، اس کی عزت و آبرو پر حملہ کرے، اللہ کا کوئی ذمہ نہیں۔ چوتھی نصیحت کا تذکرہ کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو چوتھی نصیحت کی، کہا اے معاذ ولا تشربن خمرا، اے معاذ کبھی بھی شراب نہ پینا، اس لیے کہ شراب تمام بے حیوں کی جڑ ہے۔ اور پانچویں نصیحت کا تذکرہ آپ لوگوں کے سامنے کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو، اسی پر بات کو ختم کر دیا گیا تھا کہ ایاک والمعصیہ، اے معاذ اللہ کی نافرمانی سے بچو، ایاک والمعصیہ، اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ کیوں؟ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اس لیے کہ جب تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو تمہارے اوپر اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ نازل ہوگا، مختلف شکلوں میں عذاب آئے گا تمہارے اوپر، اور یہ ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ مصیبتوں کے تعلق سے ہمارے اوپر جو مصیبتیں آ رہی ہیں، جو پریشانیاں آ رہی ہیں، کیا فرمایا؟ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اے میرے بندو تمہارے اوپر جو مصیبتیں آ رہی ہیں، جو پریشانیاں آ رہی ہیں، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ تم زمین پہ، ہماری زمین پہ رہتے ہو، ہمارا کھاتے ہو پیتے ہو، اس کے باوجود میری نافرمانی کرتے ہو۔ بما کسبت ایدیکم، وہ تمہارے ہاتھوں کی اپنی کمائی ہے۔ ویعفو عن کثیر، اور اللہ تبارک و تعالی اتنا رحم و کرم والا ہے کہ وہ تمہارے بہت سے گناہوں کو ویسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اگر ہماری گناہوں، ہر گناہ کی پکڑ کرنے لگے تو ہم ویسے ہی ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی بہت رحیم ہے کہ ہم اتنی نافرمانیاں اللہ کی کرتے ہیں، پھر بھی اللہ تبارک و تعالی رحمت کا نزول فرماتا ہے۔ لیکن جب انسان گناہ حد سے زیادہ کرنے لگتا ہے، اللہ کی نافرمانی، اللہ کو جب بھول جاتا ہے، تب کبھی کبھی زلزلے کی شکل میں بھی عذاب آتا ہے اللہ کا۔ ایک منٹ 2 منٹ کے اندر اللہ تبارک و تعالی تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ آج آپ اس سے واقف ہیں، موبائل آپ کے پاس بھی ہے۔ ترکی کے اندر کس طرح کا شدید زلزلہ آیا، کتنے بڑے بڑے لوگ جو اربوں پتی کھربوں پتی جو پیسے میں کھیلنے والے تھے، وہ آج سڑک پر انتظار کر رہے ہیں، جو بچ گئے ہیں کہ کوئی راحت کا
راحت کے لیے کوئی آ جائے، بچاؤ کا کوئی سامان مل جائے، چھت ہمیں مل جائے پھر سے رہنے کے لیے، آہو بقا کی ایک آواز آ رہی ہے، رونے کی آواز آ رہی ہے، طرح طرح کی جو ہے کوئی بچ کر نکل رہا ہے تو رو رہا ہے، کسی کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، کسی کے پیر کٹے ہوئے ہیں، اور نہ جانے کتنے ہزار ہلاک ہو گئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو نبی اکرم نے فرمایا ایاک والمعصیہ، اے معاذ اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ اگر اللہ کی نافرمانی سے نہیں بچو گے تو اللہ کا عذاب نازل ہوگا، اللہ کا غصہ نازل ہوگا، وہ زلزلے کی شکل ہو، سیلاب کی شکل ہو، وہ ہمارے اوپر دشمن کو مسلط کر دیا جائے، یا سوکھا کا شکل ہو، عذاب کی کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹی نصیحت کی، کہا ہے معاذ ایاک والفرار من الذئب وان ہلک الناس، اور میدان جنگ سے کبھی بھی پیٹ پھیر کر مت بھاگنا۔ جنگ کا میدان ہو، آپس میں مسلمانوں کفار لڑ رہے ہیں، اگرچہ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسِ مسلمان مرنے لگے، وہاں پر ایسا لگے تم کو کہ شکست ہو رہی ہے، مسلمان مارے جا رہے ہیں، پھر بھی تمہیں میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگنا نہیں ہے، کیونکہ یہ مومن کی شان نہیں ہے، منافق کی پہچان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں نصیحت کر رہے ہیں، وَإِذَا أَصَابَ النَّاسَ مُوتَانٌ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے معاذ جب کسی جگہ پر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی وبا آ جائے، کوئی بیماری پھیل جائے، وَأَنْتَ فِيهِمْ فَاثْبُتْ، تو تم وہیں پر ثابت قدم رہو، وہاں سے بھاگو مت۔ آپ نے کورونا میں دیکھا ہے لوگ کس طریقے سے بھاگ رہے تھے کہ فلاں جگہ زیادہ بیماری ہے، فلاں جگہ کم ہے، چلو گاؤں نکل چلتے ہیں، شہر میں بہت زیادہ کورونا کا وبا ہے، لوگ زیادہ مر رہے ہیں، چلو اپنے گاؤں چلے چلتے ہیں۔ میرے بھائیو، شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی جگہ وبا آ جائے، بیماری پھیل جائے، تو وہیں پر ثابت قدم رہو۔ ہاں، شریعت یہ بھی کہتی ہے کہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ آپ کے لکھنؤ کے اندر یا دلی کے اندر کوئی وبا پھیلی ہوئی ہے، کوئی بیماری پھیل گئی ہے جس سے لوگ مر رہے ہیں، تو آپ کو وہاں گاؤں سے وہاں جانے کی بھی ضرورت نہیں، شریعت منع کر رہی کہ آپ وہاں جائیں بھی نہ۔ یہ شریعت اسلامیہ ہے۔ آپ اگر کوئی وبا، کوئی بیماری پھیل گئی ہے تو اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے وہیں پر ثابت قدم رہیے، لیکن اگر کہیں معلوم ہو جائے کہ وہاں پر ایک وبا پھیلی، ایک بیماری پھیلی ہے، تو شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ وہاں چلے جائیے۔ تو یہ ساتویں نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، وَإِذَا أَصَابَ النَّاسَ مُوتَانٌ وَأَنْتَ فِيهِمْ فَاثْبُتْ۔ آٹھویں نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، وَأَنفِقْ عَلَىٰ عِيَالِكَ مِن طَوْلِكَ، اے معاذ اپنے اہل و عیال پر اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرتے رہنا، ان میں بخیلی مت کرنا، کنجوسی مت کرنا۔ یعنی اہل و عیال پر اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ دولت دے رہا ہے، آپ کو نعمتوں سے نواز رہا ہے، تو آپ اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کرنے میں کنجوسی نہ کریے، ان پر خرچ کیجیے اپنی طاقت کے مطابق، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو، جتنا اللہ نے دیا ہے اسی حساب سے آپ خرچ کریے، لیکن اہل و عیال پر خرچ کرنا یہ انسان کے لیے سب سے زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ آپ کو اللہ نے روپیہ دیا ہے، دولت دیا ہے، آپ نے کسی جگہ پہ 100 روپیہ دیا، مسجد کے اندر دیا، مدرسے میں دیا، کسی مسکین کو دیا، کسی غریب کو، یہ سب ثواب کا باعث ہے۔ لیکن آپ نے 100 روپیہ اپنے بیوی بچوں پر خرچ کیا، یہ اس سے بھی زیادہ ثواب ہے، کیونکہ یہ آپ کا پہلا حق آپ کا ہے۔
ہاں اللہ نے آپ کو وافر مال دیا، وافر مقدار میں آپ کو اللہ نے دولت دیا، آپ غریبوں کا خیال رکھیں، آپ مسکینوں کا خیال رکھیں، آپ سب کا خیال رکھیں، آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے دیا تو اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے، اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پاک بھی یاد آ رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کے تعلق سے فرمایا کہ صدقہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے جب اللہ ناراض ہوتا ہے۔ آج اللہ ہم سب سے ناراض ہے، ہر انسان پریشانیوں میں جکڑا ہوا ہے، کسی نہ بھی کسی پریشانیوں میں جکڑا ہوا ہے۔ ایک وارننگ مل رہی ہے، سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، سے ہم لوگ اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں کہ ہمارے ملک، پڑوسی ملک پاکستان، انڈیا، یہاں سے بھی زلزلے کی ایک بتایا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے۔ بہرحال ہم لوگ اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں پر، دنیا کے تمام، تو رحم و کرم کا معاملہ کر۔ تو صدقہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کیجئے، اور اللہ نے اور دیا آپ کو، آپ غریبوں پر، مسکینوں پر، یتیموں پر، بیواؤں پر خرچ کیجئے۔ وَأَنفِقْ عَلَىٰ عِيَالِكَ مِن طَوْلِكَ۔ 9ویں نصیحت کر رہے ہیں، نمبر 9، جس سے آج ہم اور غافل ہیں، ہم اور آپ غافل ہیں۔ وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ دَبًا۔ اے معاذ، اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بچوں کو اگر دین کے راستے پر چلانے کے لیے، اگر لاٹھی چلانے کی بھی ضرورت پڑے تو اسے بھی چلانے میں گریز نہیں کرنا چاہیے۔ مطلب یہ کہ اگر دین کے راستے پر چلانے کے لیے تھوڑی سختی کرنی پڑے، کبھی کبھار آپ کو تھوڑی مار بھی، آپ کو اپنے بچوں کو مارنا پڑے، تب بھی آپ اس کو کریے، اور اپنے بیوی بچوں کو دین کے راستے پر چلانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریے۔ لاٹھی چلانے کا مطلب یہ نہیں کہ لاٹھی نکال لیجئے برسا دیجئے، اس کا مفہوم یہی ہے کہ آپ سختی کریے، اگر ضرورت کبھی پڑے تو ہلکا پھلکا مار سکتے ہیں، لیکن دین کے راستے پر چلانے کے لیے آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کے اوپر فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو، خود اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، یعنی انسان اور پتھر سے جہنم کی آگ بھڑکے۔ میرے بھائیوں، آج دین کے راستے پر چلانے کی ہمیں کوئی فکر نہیں۔ ہاں، آپ کا بیٹا ہے، آپ کا بیٹا ہے، اگر وہ کام پہ نہیں جا رہا ہے تو آپ اس سے ناراض ہوتے ہیں، آپ کی فرما برداری نہیں کرتا ہے تو آپ اس سے ناراض ہوتے ہیں، لیکن آپ کا وہی بیٹا مسجد کے اندر نماز میں نہیں آتا تو آپ ناراض نہیں ہوتے، آپ اس پہ سختی نہیں کرتے۔ جہاں سختی کرنے کی ضرورت ہے ہم سختی نہیں کرتے، اس لیے کہ دین سے دوری، آج ہم اور آپ جب دین سے دور ہیں تو یہ نئی نسلیں کیسے دین سے قریب ہو۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر ایک شخص جو گھر کا ذمہ دار ہے وہ اپنے اہل و عیال کو دین کے راستے پر چلانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے، اور جہاں دین کا معاملہ ہے وہاں سختی بھی کرے۔ وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ عَدَبًا۔ آخری نصیحت، 10ویں نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، وَاخِفْهُمْ فِي اللَّهِ۔ اے معاذ، ہمیشہ اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو اللہ سے ڈرتے رہنے کی تلقین کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈراتے رہنا، اس لیے کہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ایک ایسی چیز ہے، اگر انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا تو نماز نہیں چھوڑے گا،
انسان کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا تو کسی کی بےمانی نہیں کرے گا. انسان کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا تو جھوٹ نہیں بولے گا. انسان کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا تو میرے بھائیوں وہ نیک کام کرے گا, وہ گناہوں سے دور رہے گا. انسان کے دل کے اندر جب اللہ کا ڈر ہوگا تو کسی کی عزت و آبرو پر حملہ نہیں کرے گا. اللہ کا ڈر, تقوی ایک ایسی چیز ہے میرے بھائیوں کہ یہی جنت میں سب سے زیادہ پہنچانے والی ہے. نبی اکرم سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا, اے اللہ کے نبی کون سی وہ چیز ہے جو جنت میں سب سے زیادہ لے جانے والی ہے, تو آپ نے فرمایا تقوی اللہ, اللہ کا ڈر اور اچھا اخلاق, وحسن الخلق اور اچھا اخلاق. دو چیزوں کا, یہ دو چیزیں جنت میں سب سے زیادہ لے جانے والی ہیں. اور تقوی آپ کے اندر ہے, اللہ کا ڈر آپ کے اندر ہے, تو آپ کا اخلاق بھی اچھا ہوگا, آپ کا کردار اچھا ہوگا. اگر آپ کے دل میں تقوی نہیں ہے, اللہ کا ڈر نہیں ہے, تو آپ کا اخلاق و کردار بھی خراب ہوگا. آج اللہ کا ڈر نہیں ہے تو ہماری آنکھیں بھی سوکھی ہوئی ہیں. ہمیں کبھی بھی خوف الہی کی وجہ سے آنسو نہیں آتے, اللہ کے ڈر کی وجہ سے آنسو نہیں آتے کہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے, اللہ کے خوف کی وجہ سے ہمارے ان آنکھوں سے آنسو نکلے, آنسو برسے, نہیں ہو رہا. حالانکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا تھا, اے اللہ کے نبی من نجات کس طرح ممکن ہے, کامیابی کس طرح ممکن ہے, تو نبی اکرم نے 3 نصیحتیں کی تھی. ان میں سے ایک نصیحت کہا تھا, اے عقبہ کامیابی چاہتے ہو, جنت چاہتے ہو, جہنم سے بچنا چاہتے ہو, وابکی علی خطیئتک, اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے اللہ کے سامنے خوب آنسو بہاؤ, خوب رو. آج ہمیں اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا نہیں آتا ہے, ہمیں اپنی کمیاں نہیں دکھتی ہیں. ہاں دوسروں کی کمیاں ضرور دکھتی ہے کہ فلاں آدمی یہ بے ایمان ہے, فلاں آدمی اس طریقے سے, فلاں آدمی بے نمازی ہے, فلاں آدمی یہ ہے, فلاں آدمی یہ ہے. اللہ کا ڈر, اللہ کے ڈر اور خوف سے رونے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عینان لا تمسہما النار, 2 آنکھیں ایسی ہیں, 2 قسم کی آنکھیں ایسی ہیں جنہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. نمبر 1, ایک وہ آنکھ کہ جس نے تنہائی میں اپنے رب کو یاد کیا, اپنے گناہوں کو یاد کیا, اور اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے, آنسو برسے, اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. دوسری وہ آنکھ جو اسلام کی سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے, اسلام کی سرحد پر جاگتی ہے, اسلام کے سرحد کی حفاظت کرتی ہے, اس آگ کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. آج ہمارے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں. آج ہمیں رونا نہیں آتا ہے, آج ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں آتے, چاہے قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں, نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پڑھے جائیں, چاہے جتنے بڑے حادثات ہو جائیں. ہم اپنی آنکھوں سے سوشل میڈیا پر ترکی کا حادثہ دیکھتے ہیں, شدید زلزلہ دیکھنے کے بعد آج بھی مسلمان بے نمازی ہے, آج بھی مسلمان شراب کی اڈوں پر موجود ہے, آج بھی مسلمان میرے بھائی جو اسی حالت میں جی رہا ہے جس طرح وہ 2-3 دن پہلے تھا. آج بھی ڈر نہیں لگ رہا ہے کہ وہ زلزلہ کہیں ہمارے اوپر نہ آ جائے, ہم نہ تباہ و برباد ہو جائے. اللہ کا ڈر پیدا کیجئے, اللہ سے ڈریے, اور خود اپنے اہل و عیال کو اللہ سے ڈرتے رہنے کی تلقین کریے, اللہ کی معرفت دلائیے, اللہ سے ڈر پیدا کریے اپنے بچوں کے اندر, اپنے بیوی کے اندر.
اللہ سے ڈرتے رہنے، اے معاذ اللہ سے ڈرتے رہنے کی تلقین کرنا. اور اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ایک ایسی چیز ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب سورج بالکل قریب ہوگا، لوگ گرمی سے شرابور ہوں گے، تو 7 قسم کے خوش نصیب ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے تلے جگہ پائیں گے. ان میں سے خوش نصیب کون ہوگا؟ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ آدمی ہوگا جس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا، اللہ کی ڈر کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور رونے لگا. وہ شخص اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا. آج تقوی نہ ہونے کی وجہ سے، اللہ کا ڈر نہ ہونے کی وجہ سے، اللہ کا خوف نہ ہونے کی وجہ سے آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے حق کو مار رہا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو پریشان کر رہا ہے، ایک مسلمان دین اسلام سے بہت زیادہ دور ہے. اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں اس طرح نہیں ہے. اللہ کا ڈر ہمارے دل جو ہے، ہمارے دل میں تقوی اس طرح نہیں ہے. تقوی سے ہم اتنا دور ہیں، اللہ سے ہم اتنا بھی نہیں ڈر رہے کہ اذان کی آواز آتی ہے، مسجد کے بغل میں ہوتے پھر بھی ہم آنے کے لیے تیار. میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اپنے دلوں کے اندر تقوی پیدا کریں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا اللہ حیث ما کنتم، جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو، جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو، اس لیے کہ اللہ کی نظر سے اوجھل نہیں ہو سکتے. تقوی کسے کہتے ہیں؟ ایک واقعہ بتا کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. اس طریقے سے آج ہم کو اور آپ کو اور ماؤں بہنوں کو بھی تقوی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. امیر المومنین کا لقب خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. حکومت کس طرح کرنی ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے آج بھی حکمرانوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے. ان کی سیرت کو پڑھنے کی ضرورت ہے، ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے اور دوسروں کو بتانے کی ضرورت ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہ جب خلیفہ تھے، بادشاہ تھے، جب آپ کی حکومت تھی تو آپ رات میں گشت کیا کرتے تھے، رات میں چلا کرتے تھے، گشت کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ رات میں آپ نکلتے ہیں اور آپ نے اپنے دور میں اس بات کا اعلان کر دیا تھا کہ دودھ میں پانی ملانا ایک کرائم ہے، یہ جرم ہے، اس کی سزا دی جائے گی. دودھ میں کوئی پانی نہیں ملا سکتا. یہ فرمان حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا. آپ گشت کر رہے ہیں، ایک گھر سے، ایک چھپر کے گھر سے، ایک چھوٹے سے گھر سے آواز آ رہی ہے. ایک ماں اپنی بیٹی سے 2 بجے رات میں، 1 بجے رات ہے، رات کے 1 بج رہے ہیں یا 2 بج رہے ہیں، رات کا وقت ہے میرے بھائیو. ایک ماں کہہ رہی ہے، بیٹی اٹھو، اس وقت دودھ میں پانی ملاؤ. بیٹی نے کہا کہ نہیں، امیر المومنین نے اس چیز سے منع کیا ہے. ماں نے کہا امیر المومنین وقت کا خلیفہ ہے، وقت کا بادشاہ ہے، وہ کہیں اپنے محل میں سوئے ہوئے ہوں گے. اس رات میں، رات کی تاریکی میں، یہ لائٹ وغیرہ کا زمانہ بھی نہیں، رات کی تاریکی میں یہاں کون آئے گا، کون دیکھ رہا ہے، دودھ میں بیٹی پانی ملاؤ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی کانوں سے آواز سن رہے ہیں. بیٹی نے کہا نہیں، میری امی جان امیر المومنین ضرور سو رہے ہیں، لیکن میرا رب دیکھ رہا ہے. رات کی تاریکی ہے تو کیا ہے، میرا رب تو دیکھ رہا ہے. جس کے علم کا عالم یہ ہے کہ رات کے کالے پتھر پہ کالی چیوٹی بھی چلتی ہے تو اس کے آہٹ کو بھی سن رہا ہوتا ہے اور دیکھ رہا ہوتا ہے. میں پانی نہیں ملا سکتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس گھر پہ نشاندہی کر دی. اور بعد میں کیا ہوا، اپنے بیٹے کے لیے رشتے کا پیغام بھیج دیا
اور اپنے بیٹے کا نکاح اس لڑکی سے کر دیا صرف اس کی دینداری کی وجہ سے کہ اس بیٹی کے دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف کس طرح ہے کہ امی سے کہہ رہے امی امیر المومنین سو رہے تو کیا ہوا، میرا رب دیکھ رہا ہے جو ہماری ہر اداؤں پہ نظر رکھنے والا ہے۔ یہ ہے اللہ کا ڈر، تقویٰ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جو 10 نصیحتیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کثرت سے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تمام لوگوں کو رب العالمین سے دعا ہے کہ گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین جس جگہ زلزلے آئے ہیں ترکی کے اندر، رب العالمین تو اپنے رحمت کا نزول فرما دے۔ اے اللہ ہم گنہگار ضرور ہیں لیکن اے اللہ تو غفور ہے، تو رحیم ہے۔ اے اللہ لوگ بے گھر ہے، لوگ تڑپ رہے ہیں، اے اللہ ہم گنہگار بندے تجھ سے دعا کر رہے ہیں رب العالمین تو ان پر رحم و کرم کا معاملہ کر، ان پر اب غیبی مدد فرما دے رب العالمین۔ ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرما رب العالمین۔ ہم گنہگار ضرور ہیں لیکن تیری رحمت ہی کے طلبگار ہے رب العالمین۔ ہم تمام لوگوں پر اپنی رحمت کا نزول فرما اور دنیا کے تمام لوگوں کی حفاظت فرما، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، اور جو لوگ بھی پریشان حال ہیں، زلزلے کا شکار ہوئے ہیں، وہ کوئی بھی ہوں رب العالمین تو سب کی غیبی مدد فرما دے رب العالمین۔ تو جو بلک رہے بچے بھوکے تڑپ رہے، اے اللہ تو ان سب کا انتظام کر دے اور اپنی رحمت کا کثرت سے نزول فرما دے رب العالمین۔ ہم تمام لوگوں کو جب تک زندہ رکھ اسلام پر، خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔